السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے حوالے سے دوسری آیت آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تھی اور آج ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 اور 96۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ صحابہ کرام کی کیٹاگریاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی نہیں برابر نہیں ہیں، القاعدون بیٹھنے والے، پیچھے بیٹھنے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے کہ جہاد میں جانے والے اور جہاد سے پیچھے رہنے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ غیر اولی الضرر سوائے ان لوگوں کے جن کی کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، جن کو کوئی تکلیف ہے، ان لوگوں کے علاوہ دوسرے صحابہ جو مومنین ہیں۔ ایک تو ہے جہاد میں جانے والے، ان کا مقام و مرتبہ اور فضیلت بہت زیادہ ہے، وہ صحابہ جو پیچھے رہنے والے ہیں، جو پیچھے گھر میں بیٹھنے والے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ لا یستوی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقام و مرتبے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے دونوں برابر نہیں ہیں۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ اور وہ صحابہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، دونوں طریقوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ جو پیچھے بیٹھے ہیں دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم اللہ نے فضیلت دی ہے ان صحابہ کو، ان مومنین کو، ان مسلمانوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اللہ نے فضیلت دی ہے کن لوگوں پر؟ ان صحابہ پر، علی القاعدین جو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، درجات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم مانتے ہیں کہ دونوں صحابہ برابر نہیں ہیں فضیلت کے لحاظ سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو صحابہ جہاد میں نہیں گئے ہیں یا وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جائے، ان صحابہ کو برا کہنا شروع کر دیا جائے۔ ایسا نہیں، برا نہیں کہا جائے گا، ان کی فضیلت کو کم نہیں کیا جائے گا، جو فضیلت ان کی ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ تعالیٰ سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 95 آپ خود دیکھ لیں قرآن کے اندر، اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى ان تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، کسی کے جنتی ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ان صحابہ کرام کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان صحابہ پر فضیلت دی ہے جو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ اجرًا عظیما بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ہیں صحابہ کرام کے لیے، ومغفرۃ اور بخشش ہے، مغفرت ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ نہایت بہت زیادہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابہ کرام میں شامل، اور وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خلفائے راشدین کے مقابلے میں نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کا مقام، مرتبہ، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کی فضیلت، مقام، شان، مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ سیدنا معاویہ کا سیدنا علی کے ساتھ شان میں مقابلہ نہیں ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہا جائے۔ سیدنا معاویہ کی فضیلت بھی اپنی جگہ پہ ہے، سیدنا معاویہ جنتی ہیں، اور یہ اس گروہ میں نہیں ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی گروہ ہے اور جہنم کی طرف بلانے والا ہے، بلکہ اس کے برعکس سیدنا معاویہ جنتی ہیں اور جنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے دلائل پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھ کر ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔